علوم آل محمد کا آسمان باقر، علوم آل محمد کا آسمان باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ سبھی حضرات کی طرف سے اپنی طرف سے تمام علماء، دانشوران، دانشمندان اور بالخصوص رہبر اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اپنی محفل کو کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں، آج کے اس پروگرام کو بھی اللہ کی کتاب سے شروع کریں گے۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا
زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله الأطهار. علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر. علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر. صورت ساقی کوثر ہے محمد باقر. علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر. صورت ساقی کوثر ہے محمد باقر. اور وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے. وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے. بے بدل ہادی و رہبر ہیں محمد باقر. بے بدل ہادی و رہبر ہیں محمد باقر. انہی اشعار کے ساتھ اب میں حدیث کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے اسلامک لرننگ موومنٹ کے ہونہار اسٹوڈنٹ قاسم جیٹھا سے کہ وہ آئیں اور حدیث کے ذریعے سے آج کے اس پروگرام کو اور منور فرمائیں. استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. السلام علیکم. آپ سبھی کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت مبارک. آپ کو مبارک ہو. سلامت رہو بابا. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خذوا الکلمۃ طیبۃ ممن قالها وإن لم یعمل بها. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی بات کو
اس کے کہنے والے سے اس اچھی بات کو حاصل کر لو، بھلے وہ کہنے والا خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ حوالہ توف العقول، پیج نمبر 291۔ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، جیو جیو، سلامت رہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ، جیو سلامت رہو، بابا بابا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ قاسم جیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بہت ہی اچھی حدیث پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے، بہرحال دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جو شخص کسی بات کو بیان کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سننے والے پر کیا ذمہ داری آتی ہے۔ اگر کہنے والا اپنی بات پر خود عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر اچھی بات ہے تو سننے والا اس پر عمل نہ کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ نعت کے لیے میں آواز دوں، چند اشعار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، ان کے اوصاف کا جوہر ہے محمد باقر، ان کے اوصاف کا جوہر ہے محمد باقر، اور دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد ان کا، دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد ان کا، عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر، عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر، اور ان پہ ادراک کے کھل جائیں دریچے سارے، ان پہ ادراک کے کھل جائیں دریچے سارے، جس کے اذہان کے اندر ہے محمد باقر، جس کے اذہان کے اندر ہے محمد باقر، اور ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل، ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل، جن علی والوں کے سردر ہیں سرور ہیں محمد باقر، جن علی والوں کے سرور ہیں محمد باقر۔ اور میں نعت کے لیے آواز دینا چاہتا ہوں مولانا حسن حمزہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول پاک سے آپ حضرات کو محسوس فرمائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج کے اس پر مسرت موقع پر یعنی ولادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضرات کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نعت کے کچھ اشعار آپ کے سماعت کے حوالے۔ بسم اللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، 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 بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اور ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا
بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ سرکار میں بچھایا جاتا، کاش میں دور محمد میں اٹھایا جاتا، اور کاش میں ہوتا ایسی لکڑی، کاش میں ہوتا ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، اور لایا جاتا سرے دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سرے دربار اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ بہت بلند صلوات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رسول پاک کے خدمت میں نعت پیش کر رہے تھے۔ چند اشعار آج کے جو موصوف امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، ان کی شان میں کہ نازش حضرت عمران محمد باقر حسن سرسوی صاحب، ان کا شعر ہے کہ نازش حضرت عمران محمد باقر دین احمد کے ہیں سلطان محمد باقر، نازش حضرت عمران محمد باقر دین احمد کے ہیں سلطان محمد باقر، اور آپ کے نام کی تسبیح پڑھی ہے اس نے، آپ کے نام کی تسبیح پڑھی ہے اس نے، آپ کا جس کو ہے عرفان محمد باقر، آپ کا جس کو ہے عرفان محمد باقر، اور آپ کی مدحت و ثنا کرتے ہیں جنت کے مکین، آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں جنت کے مکین، آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں جنت کے مکین، وارث فخر سلیمان محمد باقر، وارث فخر سلیمان محمد باقر، اور آپ کو خالق اکبر نے بنا کر بھیجا، آپ کو خالق اکبر نے بنا کر بھیجا، کفر و ایمان کی میزان محمد باقر، کفر و ایمان کی میزان محمد باقر، اور آپ کو چھوڑ کے مومن نہیں ہو سکتا کوئی، آپ کو چھوڑ کے مومن نہیں ہو سکتا کوئی، آپ کو چھوڑ کے مومن نہیں ہو سکتا کوئی، آپ ایمان کی ہے جان محمد باقر فرجہم،
آپ کو چھوڑ کے مومن نہیں ہو سکتا کوئی، آپ ایمان کی ہیں جان محمد باقر، آپ ایمان کی ہے جان محمد باقر، اور آپ کے نانا و دادا ہیں کلام حق میں، آپ کے نانا و دادا ہیں کلام حق میں، مانیے لولو مرجان امام باقر محمد باقر، مانیے لولو مرجان محمد باقر، اور روز و شب آپ کی مدحت ہو میسر مجھ کو، دل میرا کہتا ہے ہر آن محمد باقر۔ ہم سب کی درخواست اور ہم سب کی التجا یہی ہے کہ ہم جنت البقیع کی زیارت کریں، مدینہ کی زیارت کریں، روضہ رسول کی زیارت کریں، اور ان قبور مطہر کی زیارت کریں جو وہاں پہ مدفون ہیں۔ انشاءاللہ خدائے متعال سے یہی درخواست ہے کہ آج کے شب کے وسیلے سے جلد وہاں پہ جنت البقیع کی تعمیر جو ہے ہو جائے، کہ آپ کے مرقد اطہر کی زیارت کر لوں، آپ کے مرقد اطہر کی زیارت کر لوں، میرے دل میں ہے یہ ارمان محمد باقر، اور اپنے دشمن کی بھی کرتے ہیں ضیافت اٹھ کر، اپنے دشمن کی بھی کرتے ہیں ضیافت اٹھ کر، ہیں حسن کتنے مہربان محمد باقر۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دینا چاہتا ہوں غریب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانی عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم، مولا آپ کو سلامت رکھنا۔ غریب حسین، غریب حسین، مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ غریب حسین ہوں، غریب حسین سلامت رہو۔ امیر صرف امیر المومنین ہے، باقی سب غریب ہی غریب ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سب لوگوں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بشہادت بہت بہت مبارک ہو۔ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھنا۔ یا علی یا علی 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 علی۔ دل شاد نہ ہو کیوں کر یہ جشن ولادت ہے، دل شاد نہ ہو کیوں کر یہ جشن ولادت ہے، اللہ سے ملی ہم کو یہ خاص سعادت ہے، اللہ سے ملی ہم کو یہ خاص سعادت ہے۔ گودی میں لیے بیٹھی ہے بنت حسن جس کو، گودی میں لیے بیٹھی ہے بنت حسن جس کو، وہ علم کا پیکر ہے سجاد کی سیرت، وہ علم کا پیکر ہے سجاد کی سیرت، میں کہ ہے گلستاں سب خوشبو سے زمانے کے، میں کہ ہے گلستاں سب خوشبو سے زمانے کے، ہر دل میں چراغ ہے، ہر دل میں مسرت ہے، ہر دل میں چراغ ہے، ہر دل میں مسرت ہے، پیدائش باقر سے کیوں شاد نہ ہو عابد، پیدائش باقر سے کیوں شاد نہ ہو عابد، اللہ سے عطا ان کو یہ سجر امامت ہے، اللہ سے عطا ان کو یہ سجر امامت ہے، باقر سے محمد کا ہے نام و نشاں قائم، باقر سے محمد کا ہے نام و نشاں قائم، جو جان رسالت ہے، جو جان رسالت ہے، عابد کی بضاعت ہے، جو جان رسالت ہے، عابد کی بضاعت ہے، ہر قول آئینہ ہے کردار صداقت کا، ہر قول آئینہ ہے
کردار صداقت کا، ہر ایک عمل ان کا تہذیب شریعت ہے، ہر ایک عمل ان کا تہذیب شریعت ہے۔ بکھرے ہیں ہر ایک جانب کھلا ہے نیاز ایسے، بکھرے ہیں ہر ایک جانب کھلا ہے نیاز ایسے، معبود بھی نزدہ ہے کیا شان اطاعت ہے، معبود بھی نزدہ ہے کیا شان اطاعت ہے۔ کنویں میں گرے جب وہ خود پانی بلند ہو کر، کنویں میں گرے جب وہ خود پانی بلند ہو کر، دنیا کو بتاتا ہے کیا ان کی کرامت ہے، دنیا کو بتاتا ہے کیا ان کی کرامت ہے۔ ہر لفظ میں خوشبو ہے، گل ہے عقیدت کی، ہر لفظ میں خوشبو ہے، گل ہے عقیدت کی، باقر کی فضیلت میں گلدستہ مدحت ہے، باقر کی فضیلت میں گلدستہ مدحت ہے۔ بٹ کے نہ کوئی بھی ملبوط اگر پکڑے، بٹ کے نہ کوئی بھی ملبوط اگر پکڑے، اسلام کی دامن میں ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دامن میں ایمان کی دولت ہے۔ حقدار ہے جنت کا مومن بھی ہے وہ بندہ، حقدار ہے جنت کا مومن بھی ہے وہ بندہ، یہ دل میں ذرا سے بھی باقر کی محبت ہے، یہ دل میں ذرا سے بھی باقر کی محبت ہے۔ جو چاہو دعا مانگو تم در سے منظر ان کے، جو چاہو دعا مانگو تم در سے منظر ان کے، ہو جائے گی سب پوری مولا کی ضمانت ہے، ہو جائے گی سب پوری مولا کی ضمانت ہے۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی، نعرہ 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 حیدرے، علی 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 علی، ایک نقصان کر دیا میں مولا علی مولا علی مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے جوش و خروش میں، اور ہمارے محفل میں ماشاء اللہ سے غریب حسین صاحب جب آتے ہیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں، دلوں کو خوش کر دیتے ہیں، مولا کی شان میں مدحت پڑھ کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تمام مداحان اہل بیت، تمام شاعران اہل بیت انشاءاللہ سب کو سلامت رکھے، اور آپ سب کو مداح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر اور مداح کو آواز دوں، میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند اشعار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ علم خدا و علم نبی کے امین ہیں، علم خدا و علم نبی کے امین ہیں، علم خدا و علم نبی کے امین ہیں، باقر ہے آسمان زمانہ زمین ہے، باقر ہے آسمان زمانہ زمین ہے، اور قرآن کا بیان
حدیثوں کی شرح ہے، قرآن کا بیان حدیثوں کی شرح ہے، باقر ہی اس جہاں میں کتاب مبین ہے، باقر ہی اس جہاں میں کتاب مبین ہے، اور فرزند ہیں علی کے تو جعفر کے ہیں پدر، فرزند ہیں علی کے تو جعفر کے ہیں پدر، باقر خدا کے دین کے رکن رکین ہیں، باقر خدا کے دین کے رکن رکین ہیں۔ اور مقطع عرفان ان کا سمجھو ہے احسان کردگار، عرفان ان کا سمجھو ہے احسان کردگار، باقر امام پنجم کل عالمین ہے، باقر امام پنجم کل عالمین ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں آواز دینا چاہتا ہوں ہمارے شان حیدر صاحب جو بے باک امروہوی کے تخلص سے مشہور ہیں، ان سے دعوت درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں اپنے اشعار کے ساتھ ہم سب کو محظوظ فرمائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ یوں تو میں سال میں 2-3 چکر ہو جاتے ہیں میرے امروہہ سے یہاں کے، لیکن اس سال آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً 1 سال اور 1 ماہ کے بعد آنا ہوا۔ کوئی نہ کوئی محفل میں میری حاضری ہو جاتی ہے۔ اس بار عجب اتفاق ہوا کہ میں نے مناسبت سے 2-3 ڈائریاں اپنی رکھیں، لیکن آج کی مناسبت کی ڈائری پتہ نہیں کیسے وہ گھر چھوٹ گئی۔ اب یادداشت میں تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ 2-3 شعر تو میں نے نکالے یادداشت سے، اور پھر اس کے بعد اس میں ترمیم کر کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ پہلے 4 مصرے سماعت کریں کہ ہے جلوہ ریز طیب و طاہر کی روشنی، ہے جلوہ ریز طیب و طاہر کی روشنی، عابد کے گھر میں پھیلی ہے باقر کی روشنی، ہے جلوہ ریز طیب و طاہر کی روشنی، عابد کے گھر میں پھیلی ہے باقر کی روشنی، اور روشن ہے نور آل محمد سے 2 جہاں، روشن ہے نور آل محمد سے 2 جہاں، اول کی ہو کہ اوسط و آخر کی روشنی، اول کی ہو کہ اوسط و آخر کی روشنی۔ منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ مطلع دیکھیں کہ رہبر کامل محمد کی نیابت کے لیے، رہبر کامل محمد کی نیابت کے لیے رب نے بھیجا 5واں ہادی ہدایت کے لیے، رہبر کامل محمد کی نیابت کے لیے رب نے بھیجا 5واں ہادی ہدایت کے لیے، اور زہد و تقوی کے لیے، ذوق عبادت کے لیے،
زہد و تقوی کے لیے، ذوق عبادت کے لیے آئے ہیں قرآن میں، آئے ان کی عظمت کے لیے، آئے ہیں قرآن میں، آئے ان کی عظمت کے لیے۔ مدحت باقر مجھے کرنی ہے اے آقا مدد، مدحت باقر مجھے کرنی ہے اے آقا مدد، امر یہ مشکل ہے مجھ سے بے بضاعت کے لیے، امر یہ مشکل ہے مجھ سے بے بضاعت کے لیے۔ اور خالق نہج البلاغہ پھر مدد درکار ہے، خالق نہج البلاغہ پھر مدد درکار ہے۔ ہوں عطا الفاظ اب باقر کی مدحت کے لیے، ہوں عطا الفاظ اب باقر کی مدحت کے لیے۔ اور کر کے مدحت، شعر سماعت کریں کہ کر کے مدحت کر رہا ہوں میں ادا اجر رسول، کر کے مدحت کر رہا ہوں میں ادا اجر رسول۔ کب میرا ذوق ثنا ہے اپنی شہرت کے لیے، کب میرا ذوق ثنا ہے اپنی شہرت کے لیے۔ ہوں تہی دامن نہیں کچھ پاس میرے زاد راہ، ہوں تہی دامن نہیں کچھ پاس میرے زاد راہ۔ مدح آل مصطفیٰ ہے بس شفاعت کے لیے، مدح آل مصطفیٰ ہے بس شفاعت کے لیے۔ مدح معصومین کرتا ہی رہوں بے باک میں، مدح معصومین کرتا ہی رہوں بے باک میں۔ ملتجی ہوں رب کی رحمت اور عنایت کے لیے، ملتجی ہوں رب کی رحمت اور عنایت کے لیے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بے باک امروہی صاحب تھے جو آخر میں اپنے کلام میں دعائیہ کلمات بھی تھے جو درخواست کر رہے تھے پروردگار سے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس پروگرام میں مقرر کو آواز دیں، چند اور اشعار ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صلوات پڑھے آواز بلند پر محمد علیہ۔ علوم آل محمد کا آسماں باقر، علوم آل محمد کا آسماں باقر، علوم آل محمد کا آسماں باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر۔ اور علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر، علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر، دیار جہل میں ہے علم کی اذاں باقر، دیار جہل میں ہے علم کی اذاں باقر۔ اور پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، کہ پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں باقر، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں باقر۔
اور بکھرتے جاتے ہیں شعروں میں نور کے جلوے، بکھرتے جاتے ہیں شعروں میں نور کے جلوے، ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باقر، ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باقر، اور اسی کے ذکر میں مصروف ثاقب و بوذر، اسی کے ذکر میں مصروف ثاقب و بوذر، صدا و فکر کے پردوں میں بھی نہا باقر، صدا و فکر کے پردوں میں بھی نہا باقر، علوم آل محمد کا آسماں باقر، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امامنا الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، اصبروا علی اداء الفرائض وصابروا عدوکم ورابطوا امامکم المنتظر۔ آج کی یہ عظیم شب ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک و تہنیت مبارکباد آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ حسب دستور سب سے پہلے خود امام کے بارے میں وہ بیسک اور بنیادی معلومات اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ آپ کی ولادت 1 رجب المرجب سن 57 ہجری کو ہوئی، اور آپ کی شہادت 7 ذی الحج 114 ہجری کو۔ اس طرح آپ کی عمر بھی 57 سال، 57 میں ہجری میں ولادت، 57 سال عمر، تو شہادت خود بخود 114 ہجری۔ اس درمیان آپ کی امامت 95 ہجری میں شروع ہوئی، اور ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک یعنی 114 ہجری تک آپ منصب امامت پہ تھے، تو تقریباً 19 سال آپ نے منصب امامت پہ فائز رہ کے ان فرائض کو انجام دیا۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت آپ کی ابو جعفر، اور القاب میں شاکر، ہادی، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ باقر یا باقر العلوم النبیین یا باقر العلوم الاولین والآخرین۔ باقر کے معنی ہے کسی چیز میں شگاف پیدا کر دینا، باقر العلوم یعنی علوم میں شگاف پیدا کرنا۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو بھی ہوگی۔ آپ کے
والد سب کو معلوم ہے کہ چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام، اور یہ امتیاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت امام الحسن علیہ السلام، یعنی آپ کے والد تیسرے امام کے فرزند اور آپ کی والدہ دوسرے امام کی بیٹی، تو دونوں طرف سے یہ دو اماموں سے آپ کا رشتہ تھا۔ 3 باتیں ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، چونکہ یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں اس عظیم مہینے رجب المرجب کا آغاز ہو رہا ہے، تو ایک روایت کے کچھ جملے اس عظیم مہینے کی مناسبت سے، اگرچہ خطبے میں کچھ باتیں عرض ہوئی تھیں لیکن یہاں پہ بھی آپ کے زمانے کے حالات اور اس میں آپ نے جو ایکٹیویٹیز انجام دی ہیں ان کا طریقہ کیا تھا، اور جو آپ کی حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں۔ سب سے پہلے رجب المرجب سے متعلق ایک بات یا ایک روایت کے کچھ جملے۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پوری روایت ہم نہیں عرض کر رہے ہیں، صرف اس کی مین پوائنٹ۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے کو معین کیا ہے اور جو رجب کے مہینے میں ہر رات سے لے کے صبح تک لوگوں کو آواز دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ طوبیٰ للذاکرین طوبیٰ للطائعین، خوشا بحال ہیں وہ لوگ کی جو ذکر کرنے والے ہیں۔ ذکر پہ ایک دم اوائل میں کافی پہلے بات ہوئی ہے کہ ذکر صرف اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ کہنا یا اللہ کا نام لینا یہ ذکر کی ابتدا ہے۔ اللہ کو در واقع صحیح معنی میں یاد رکھنا یہ واقعی ذکر ہے، نہیں کہ صرف الفاظ کا ادا کر دینا۔ خوشا بحال ہیں وہ لوگ کی جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وطوبیٰ للطاعین، خوشا بحال ہیں وہ لوگ کی جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ یہ اس مہینے میں مزید ان لوگوں کو فضیلت ہے۔ اسی حدیث میں اللہ سے یہ نقل کیا رسول نے کہ اللہ اس مہینے میں کہتا ہے یا اس مہینے سے متعلق اللہ کہتا ہے، انا جلیس من جالسنی، وہ ہمارے بندے کہ جو ہمارے نام پہ ہمارے لیے جسم کے اعتبار سے ساتھ نہیں لیکن در واقع ذکر اور عمل کے اعتبار سے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے، شرک ہے۔ ہمارے نام پہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان وہ توفیق حاصل کر لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ اس مہینے کی فضیلت، اگرچہ یہ ساری چیزیں دوسرے مہینوں میں بھی ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے، لیکن اس مہینے کی الگ فضیلت ہے، عجیب بات ہے اس مہینے کی۔ پھر اس کے آگے وَمُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَنِي، جو ہماری اطاعت کرتا ہے ہم اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ ماہ رجب، آگے یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ ماہ رجب انسان کے اللہ سے جو سوالات ہیں اس کے لیے بہت اہم مہینہ ہے۔ وَغَافِرٌ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي، جو اس مہینے میں ہم سے مغفرت طلب کرتا ہے ہم اس کو بخش دیتے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ وہ بات ذہن میں رہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ کریں، جس کا آغاز، جس کی ابتدا حد اقل اس مہینے سے۔ جو ہم سے طلب مغفرت کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، ہم اس کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے الشہر و شہری، یہ مہینہ ہمارا مہینہ ہے نا، روایت کی ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے لیے کہا کہ یہ بندوں کا مہینہ ہے۔ روایات ہے اور اس موضوع پہ بھی الگ گفتگو۔
الشہر و شہری والعبد عبدی، یہ بندہ ہمارا بندہ ہے، مہینہ ہمارا مہینہ ہے، بندہ ہمارا بندہ ہے، والرحمت و رحمتی، رحمت بھی ہماری طرف سے رحمت ہے، ہماری رحمت ہے، فمن دعانی فی ھذا الشہر اجبتہ، اس مہینے میں جو ہم کو پکارے گا ہم اس کو جواب دیں گے۔ اگرچہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن اس مہینے کی ایک خصوصی چھوٹ ہے، مزید اس کا دائرہ وسیع ہے۔ وَمَنْ سَأَلَنِي آتَيْتُهُ، جو اس مہینے میں ہم سے سوال کرے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ یہاں پہ ہم یہ بات واضح کر دیں کہ ہم یہ صرف حدیث کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، چونکہ اگر اسی کی وضاحت کریں گے پھر دوسرے مطالب جو دوسری باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جائیں گی، ورنہ خود اس کی بہت اس میں وضاحت ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ ہم عرض کرتے چلیں کہ انسان کے اندر مانگنے اور سوال کرنے کا بھی شعور ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس سے کیا مانگنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑی بارگاہ میں جا کے بہت چھوٹی سی چیز مانگ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے وہ مانگ لیں کہ جو اللہ مثلاً کافروں کو بھی دے دیتا ہے، گنہگار بندوں کو بھی دے دیتا ہے، وہ چیزیں ہم اطاعت کی بنیاد پہ مانگ لیں۔ کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ وہ چیزیں کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ توفیقات، مغفرت، آتش جہنم سے آزادی، یہ جو نماز کے بعد کی دعا ہے یہ بہت بڑی ایک ہدایت ہے ہمارے لیے، بہت سے طریقے ہم کو بتاتی ہے، وہ جو ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے احتیاطاً کل بھی پڑھا تھا لیکن آج سے الحمدللہ شروع ہو گئی۔ اللہ نے توفیق دی کہ انشاءاللہ ایک مہینے ہم ان الفاظ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور یقیناً اس کے عوض میں اللہ ہم کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ لیکن کیا لینا ہے؟ بعض اوقات یہ مادیات ہمارے ذہنوں پہ اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس مادی دائرے سے باہر نکل ہی نہیں پاتے۔ وہ چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ جو دنیا میں فنا ہو جانے والی، وہ نہیں مانگ پاتے ہیں جو باقی رہ جانے والی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مانگیں اور ہماری موت آ جائے تو مانگا ہوا رکھا رہ جائے گا اور ہم چلے جائیں گے۔ وہ مانگیں جس کو ہم ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ اطاعت کی توفیق، عبادت کی توفیق، معرفت کی توفیق، شہادت کی توفیق، سعادت کی توفیق، عاقبت بخیر ہونے کی توفیق، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ البتہ ہماری اپنی کوشش ہے، بغیر کوشش کے تو اللہ بھی ہم کو نہیں عطا کرے گا، اللہ ہمیں نہیں دے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا، جب آدمی کسی بڑے کے یہاں پہنچتا ہے اور وہاں جا کے کہیں کہ اس سے کوئی چھوٹی، تو سامنے والا کہتا ہے کہ یہ تو عقل کی بات ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو مانگ، یہ ہم کہیں سے بھی مانگ سکتے ہیں، یہاں آئے ہیں ایسی چیز مانگے جو باہر نہیں مل سکتی ہو۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے اور اللہ سے مانگ رہے ہوں تو ایسی چیز مانگے کہ جو اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ خوب ہم نے عرض کیا کہ یہ تفصیلات ہیں، ہم ابھی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جو اس مہینے میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ من سالنی آتی تو، اور جو ہم سے سوال کرتا ہے یعنی جو اللہ سے سوال کرتا ہے وہ اللہ اس کو پورا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ، جو ہم سے ہدایت طلب کرتا ہے ہم اس کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اللہ کے یہاں ملتی ہے، اللہ کے علاوہ۔ قرآن مجید میں بھی دیکھیں نا، سورہ حمد جس کو ہم ہر روز حد اقل 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے ہر اتنی اہم چیز ہے یہ ہدایت۔ بعض اوقات ہمارے اندر ایک ایسا گمان پیدا ہو جاتا ہے، ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم کو تو ہدایت مل چکی ہے، اب ہم کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ غلط فہمی ہے ہماری۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہر روز 10 مرتبہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم آ کے ہمارے سامنے سوال کرو۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کی ہم کو اتنی سخت ضرورت ہے۔ وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي، بہت خوبصورت چیز ہے کہ جو رسول نے بیان کی ہے اللہ کی طرف سے۔
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرار دیا اس شہر کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان حبل، رسی کی تعبیر کیا ہے کہ جو چیز سلسلہ رابطہ قائم کرے، ہمارے اور ہمارے بندے کے درمیان ہم نے اس شہر کو، اس مہینے کو رسی قرار دیا ہے، رسی بنایا ہے۔ پھر اس کے آگے فمن اعتصم بہ وصل الیہ، جو اس رسی کو پکڑ لے گا وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کی آج پہلی شب ہے، معرفت کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل ہوں کہ اس مہینے سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس مہینے سے ہم کیا لے سکتے ہیں۔ یہ شہرت ہے اس مہینے کے لیے۔ جب باتیں ہوتی ہیں نا کہ مثلا فلاں موقع پہ اللہ نے کہا کہ دعا مانگو ہم قبول کریں گے، یہ مانگو، تو وہ ذہن ہمارے اتنے محدود ہو گئے۔ ایک اس پہ بات ہو بھی چکی ہے کہ دعا کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ دعا کے معنی مفہوم پکارنے کے در واقع، ہم اللہ کو پکاریں اور اللہ جواب دے گا۔ پھر مانگنے پہ جب بات آتی ہے تو وہ محدودیت ہوتی ہے کہ ہم ایک خاص دائرے سے باہر نہیں نکل پاتے۔ یہ شعور اگر پیدا ہو جائے تو اسی دنیا میں، اسی موقعیت پہ ہم لوگ اللہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ محدودیت ٹوٹ جانی چاہیے۔ لہٰذا یہ پہلا پوائنٹ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے تھے وہ اس عظیم مہینے سے متعلق یہ ایک روایت، بہت خوبصورت روایت ہے کہ جو سید بن طاؤس نے اقبال الاعمال میں ذکر کی ہے، اور اس سے متعلق انشاءاللہ اگر اس سائے میں ہم لوگ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیں گے، جو اعمال ہیں، جو دعائیں ہیں، البتہ وہ چیزیں کہ جو معصومین کی طرف سے ہم کو کہی گئی ہیں، نہ یہ وہ چیزیں کہ جو عام طور سے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ اور فیس بک پہ کہیں سے بھی مل جائیں، نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو ائمہ معصومین کی طرف سے ان کو پڑھیں، سمجھیں، قرآن مجید کے ذریعے سے، جو دوسرے ہمارے پاس سورس ہیں ماہ مبارک کے اس عظیم مہینے کے روزے کے ذریعے سے کہ جس کو ماہ مبارک کے روزوں تک لے جا کے ملا دیں، ان ساری چیزوں سے بہت کچھ سعادت ہے کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ جو ہم یہاں پہ ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو حالات تھے، ان حالات میں جو آپ نے ایکٹیویٹیز انجام دی، جو کام انجام دیا ہے، اس کا طریقہ اور روش کیا تھی۔ اور تیسرے پوائنٹ میں وہ حدیث کی جس کو ہم نے ابتدائے کلام میں پیش کیا ہے، اور یقیناً ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک ربط بھی ہے۔ امام نے اپنے زمانے میں علمی اعتبار سے، کلچرل اعتبار سے، سوشل اعتبار سے، کئی اعتبار سے ایکٹیویٹیز انجام دی، اور نہ یہ کہ ایکٹیویٹیز انجام دی ہے، وقت کے باطل افکار اور حکومتوں پہ اعتراض کیا۔ یہ دو پہلو کی جو امام ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے تھے اور باطل افکار یا باطل حکومت پہ اعتراض کرتے تھے، اس کا بہت فاسٹ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت آپ کی پوری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی، یعنی جاسوسوں کو امام کے آس پاس بھیج دیا گیا۔ بعض اوقات یہ مختلف ائمہ اور حالات جیسے بڑھتے گئے، یہ چیزیں سخت ہوتی گئیں۔ ائمہ کے گھر کے آس پاس جاسوس ہوتے تھے، بعض اوقات سامان بیچنے والے بن کے آتے تھے، بعض اوقات خود ائمہ کے گھر میں غلام اور نوکر کی شکل میں حکومت کے جاسوس ہوتے تھے کہ جو باتوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ خود امام کو اندازہ ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا امام کو، اور اسی حساب سے امام احتیاط کرتے تھے اور اپنے کام کی روش کو، طریقے کو معین کرتے تھے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پولیٹیکل اعتبار سے، صلوات شاید کچھ لوگ، پولیٹیکل اعتبار سے، سوشل اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کلچرل اعتبار سے جو ایکٹیویٹیز شروع کی، اور اس کو اس طریقے سے شروع کیا کہ ایک خاص ٹیم تیار کی، اور دوسری طرف سے اس ٹیم میں بھی صلاحیت تھی کہ جو ان چیزوں کو اخذ کر لے، حاصل کر لے، اور اس کام کو مخفیانہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ اتنے سخت حالات میں بھی امام نے مخفیانہ طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھایا۔ ایک چیز اور ذہن میں رہے، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جس کو ہم نے بارہا سنا ہے، اس کا تعلق بھی امام کے زمانے سے، وہ یہ کہ رسول کے بعد احادیث کو نقل کرنے پہ بین لگ گیا تھا، پابندی تھی۔
رسول کی احادیث نقل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جو بین لگا، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اس پہ تھوڑی سی تفصیل بھی پیش کی ہے کہ جب مولا کائنات کا زمانہ آیا تو مولا نے اس کو کھولا، ہٹایا، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت کم مدت تھی اور بہت زیادہ اس میں لوگ جو ہے اس کام کو نہیں کر پائے۔ اس کے بعد پھر وہ مولا کے بعد بین لگایا گیا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک یہ بین رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت 99 ہجری کی ہے، یہ سوچئے کتنا طولانی زمانہ ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اس بین کو ہٹایا، لیٹر لکھا اور لیٹر جو ہے وہ صادر ہوا کہ یہ بین ہٹایا جاتا ہے، لیکن محققین کا ایسا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ ایک لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ ایسا کر رہے ہیں جبکہ وہ عملاً ہوتا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ وہ لیٹر یا وہ فائل ٹھنڈے بستے میں چلی گئی، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ عمل کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے، محققین کی تحقیق کے اعتبار سے جو اس پہ کام شروع ہوا اور سب سے پہلا کام ہوا وہ منصور دوانقی کے زمانے میں ہوا، جو سن 137 ہجری میں وہ خلافت پہ پہنچا تھا۔ رسول کے بعد پہلا احادیث جمع کرنے کا جو کام ہوا ہے وہ کب ہوا؟ 137 ہجری۔ وہ 10 ہجری کو شروع کے ہٹا لیجئے تو تقریباً 125 سال تک مسلمانوں کی امت کو رسول کے اقوال سے محروم رکھا گیا۔ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے اور یہ بہرحال سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ افراد کی جو ائمہ معصومین کے چاہنے والے، جن کو ہم شیعان اثنا عشری کہتے ہیں، انہوں نے اس بین کو کبھی نہیں قبول کیا تھا۔ لہٰذا چاہے وہ پہلے امام کا زمانہ ہو، دوسرے امام کا زمانہ ہو، حتیٰ یہ 5ویں امام کا زمانہ ہو، 6ٹھے امام کا زمانہ ہو، انہوں نے مخفیانہ طور پہ ہی صحیح لیکن اس کام کو انجام دیا، اور جو اثرات اور نتائج ہمارے سامنے ہیں، یہ چیز بہرحال معلومات کے اعتبار سے بھی جاننے کی ہے، لیکن حالات کا اندازہ بھی اس سے ہوتا ہے۔ وہ اس کے بہت سارے اثرات اور بہت سارے آثار ہمارے سامنے ہیں کہ احادیث جمع بھی کی گئی، لکھی بھی گئی، سب کچھ ہوا۔ لیکن ہمارے برادران اہل سنت کی جو روایات ہیں ان کے اعتبار سے ایک بہت مشہور ان کے مؤلف اور مصنف کہہ لیجئے سیوطی، جنہوں نے اپنی کتاب، بہت مشہور کتاب ہے الخلفاء، جس کو تاریخ الخلفاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ منصور دوانقی کے حالات کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ منصور دوانقی کے زمانے میں سب سے پہلی احادیث کی کتاب ہے کہ جو تدوین ہوئی۔ تو یہ برادران اہل سنت پہ اس پہ کافی اثر پڑا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب اس بین کو کھولنے کی بات کی تو اس نے اس بات کو کہا کہ جو ہمارے پائے اول کے محدثین تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے، ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہمارے درمیان سے ضائع ہو رہا ہے، لہٰذا اس بین کو ہٹایا جائے تاکہ یہ بچ جائے۔ 99 ہجری میں اس بات کا اقرار ہوا کہ یہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، وہ افراد اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جن کے پاس، جن کے سینے میں رسول کے اقوال موجود تھے، لہٰذا اس کام کو کیا جائے۔ لیکن عملاً یہ کام کب ہوا؟ 137 ہجری میں، یعنی اس پابندی کے ہٹنے کے تقریباً 38 سال کے بعد۔ اتنے طولانی عرصے تک کتنے لوگ رہے ہوں گے جو رسول کے زمانے کے رہے ہوں گے؟ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں یہ کام مسلسل ہوتا رہا۔ امام کے وجود کی بہت بڑی برکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ امام نے افراد کو معین کیا کہ جو افراد اس کام کو کر رہے تھے، اور خود امام کا وجود پربرکت تھا کہ ائمہ کے سلسلے سے سینہ بسینہ اقوال رسول ہم تک پہنچے۔ آج بعض اوقات یہ طنز بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں تو ائمہ سے بہت ساری حدیثیں ہیں، اقوال ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، کسی نے اس دروازے کو بند نہیں کیا ہے، اس لیے ہیں، اور جب ضرورت محسوس ہوئی تو ائمہ نے اصحاب اپنے معین کیے۔ لہٰذا ایک روایت ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، چار اصحاب کا نام لیتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سارے علوم لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ چار اصحاب کہ جن کی تربیت امام باقر علیہ السلام نے کی، اور انہوں نے
چھٹے امام کا بھی زمانہ دیکھا ہے۔ زرارہ، ابو بصیر، محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ عجلی، یہ 4 اصحاب کا نام ہے۔ یا ایک روایت ہے کہ جو خود یہی 5ویں امام سے ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ آپ کے ایک صحابی یا شاگرد جعفر بن یزید جعفی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچے، 5ویں امام کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے جعفر بن یزید جعفی کو 2 کتابیں دیں۔ ایک کتاب دی پہلے، کہا جابر اس کتاب کو لے لو، بنی امیہ کی حکومت کے سقوط یعنی حکومت کے گرنے سے پہلے اس کتاب میں سے ایک حدیث بھی نقل مت کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ نے جس ٹیم کو بنایا تھا یا ائمہ کے پاس جو ٹیم تھی اس میں ایسے افراد تھے کہ جن کے حوالے ائمہ اپنے راز بھی کرتے تھے، ایسی امانتیں ان کے حوالے کرتے تھے کہ جو محفوظ رکھتے تھے، اس کاموں کو انجام دیتے تھے، اسرار ائمہ کے وہ محفوظ رکھتے تھے۔ جب تک بنی امیہ کی حکومت ساقط نہیں ہو، اس کا سقوط نہیں ہو جاتا، گر نہیں جاتی، اس وقت تک اس میں سے ایک حدیث بھی نقل مت کرنا، اور جب یہ حکومت گر جائے گی تب اس میں سے حدیث نقل کرنا۔ اگر اس وقت نہیں کرو گے تو رحمت تم سے منقطع ہو جائے گی، رحمت الہی سے دور ہو جاؤ گے۔ ادھر نہیں کرنا ہے اور ادھر کرنا ہے، وہاں رکنا نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بھروسہ تھا امام کو اپنے ان عظیم الشان صحابی کو پہ۔ دوسری کتاب تھی، کہا دیکھو جابر اس کتاب میں سے اصلاً کوئی حدیث کوئی چیز لوگوں کو نقل نہ کرنا، یہ ہم نے تم کو دی ہے تاکہ تم اس سے استفادہ کرو۔ اس کا مطلب کہ ائمہ کے اقوال، ائمہ کی باتیں بعض اوقات حالات کے اعتبار سے ہیں، بعض اوقات افراد کے اعتبار سے ہیں، کبھی زمانے کے اعتبار سے ہیں، کبھی لوگوں کے اعتبار سے ہیں۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب جابر جوفی کہ جب کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا اور جا کے ان سے پوچھتا تھا تو یہ اس سوال کے جواب میں امام باقر علیہ السلام کی حدیث نقل کرتے تھے۔ اتنی احادیث ان کے پاس امام کی تھی، حتیٰ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ جابر جوفی کو امام کی 50,000 حدیثیں حفظ تھیں۔ ایسے افراد تھے اور ایسے افراد کی تربیت کی تھی امام نے ان حالات میں، جبکہ اتنی سختیاں تھیں، اتنی مشکلات تھیں۔ ان افراد نے محنت کی ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ اس سے متعلق یہ گفتگو نہیں ہے، لیکن ہمارے حالات سے متعلق دین کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ اصحاب وہ تھے جو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مولا کی برکت سے ہم کو فلاں چیز مل جائے گی، یہ مل جائے گا، وہ خواہش پوری۔ اگر اس طرح کے افراد ہوتے، اس ٹائپ کے لوگ ہوتے تو کتنا دین فروغ پاتا، کتنا دین کے لیے کام ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان پہ کھیلتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اپنی جان پہ کھیلتے تھے لیکن دین کے لیے کام کرتے تھے، تب یہ دین آگے پہنچا۔ آج ہمارے پاس اگر یہ دین ہے تو اس دین میں رانے کتنے لوگوں کا خون شامل ہے، کتنوں کی گردنیں اڑائی گئی ہیں تو یہ دین پہنچا ہے، کتنوں کے مصائب و آلام ہے جو دین یہاں تک پہنچا ہے، کتنوں کو دیواروں میں چن دیا گیا ہے تو یہ دین یہاں تک پہنچا ہے۔ دین قربانیوں کے راستے سے چل کے آگے بڑھتا ہے، عیش و عشرت کے راستے میں دین آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یہ قربانیاں تھیں جو دین یہاں تک آیا ہے۔ ائمہ کے زمانے میں سخت ترین حالات تھے۔ آج تھوڑا سا حالات سخت ہوتے ہیں تو لوگ بہت جلدی بدل جاتے ہیں، لیکن ان سخت ترین حالات نے جو ائمہ کے خاص افراد تھے ان کو تبدیل نہیں کیا۔ پھر یہ جو 4 افراد تھے جن کو امام نے تربیت کیا، یہ 4 افراد پہ بات آ کے رک نہیں گئی، پھر ان 4 نے بھی اپنے اعتبار سے افراد بنائے، کیونکہ یہ تو وہ تھے جو ڈائریکٹ امام سے فیض یاب ہو رہے تھے نا۔ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ یہ 4 نے اپنی ٹیم بنائی، ان کی تربیت کی، اور اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھا کہ بیشتر یہ مخفی رہا اور مخفیانہ یہ سارا کام ہوا، ورنہ جس طریقے سے حکومت
علوم آل محمد کے خلاف کام کر رہی تھی، اس اعتبار سے یہ کام یہاں تک نہیں. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے میں موقع ملا اور امام نے کام کیا، ان حالات سے اندازہ لگائیں کہ جسے ہم کہتے ہیں موقع ملا، وہ موقع کیا تھا؟ وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ حکومت دیکھ کے چپ رہ جاتی، وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ حکومت ہمارا سپورٹ کر رہی تھی، وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ حکومت کے خزانے سے پیسے مل رہے تھے، وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ حکومت آ کے ہم کو مدد کر رہی تھی. وہ موقع ایسا تھا کہ اس طریقے سے ان سختی سے بھی کام کرنے کے حالات پیدا ہو گئے. مخفیانہ طور پہ پورا ایک سسٹم بنایا تھا 5ویں امام نے، کہ جس سسٹم نے 6ٹھے امام کے زمانے میں آ کے پھل و پھول دینے شروع کیے. تب جا کے کہیں اتنی بڑی یونیورسٹی بن پائی کہ جس کو آج تک تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت یاد کرتی ہے. نہیں ہے کہ وہ تعصب کی بنیاد پہ کوئی فراموش کر دے تو الگ بات ہے. یہ مشکلات تھیں. آج تو پھر بھی زمانہ بہت آسان ہے. اگر آج ہم علم پہ یا علوم آل محمد پہ کام کرنا چاہیں تو اتنی مشکل نہیں ہے. یہ جیسے کہتے نہیں موقع، پہلے ہم اس موقع کو پہچانے کہ وہ موقع کیا ہے، کس طریقے سے کام کرنے کی امام نے کوشش کی ہے. پورا زمینہ ہموار کیا ہے 5ویں امام نے، تب جا کے 6ٹھے امام کے زمانے میں ایسے حالات پیدا ہوئے. اور ظاہر سی بات یہ سارے علوم اس لیے تھے کہ معرفت پروردگار پیدا کر سکے. خوب آخری چیز کہ جو آج کی گفتگو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ وقت اس کے لیے نہیں بچا ہے، لیکن بہرحال 2 جملے عرض کر دیں کہ جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امام فرماتے ہیں اصبروا علی اداء الفرائض. احکام شریعت کے امام ہم کو بتاتے ہیں احکام شریعت کے ادا کرنے پہ صبر کرو. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان صبح اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے، نیند چھوڑنا آسان نہیں لگتا ہے. بعض لذتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا آسان. باہر دوستوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ چھوڑ کے آنا پڑ رہا ہے. روزہ رکھنے کے لیے لذتیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں. حق بیانی کے لیے بہت سے لوگوں سے مخالفت لینی پڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ باطل کی مخالفت کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حق کی حمایت کے لیے بہت ساری. لہٰذا انسان صبر کرتا ہے تب فرائض کو انجام دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ صبر کرو لیکن فرائض کو انجام دو. فرائض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے آسانی، وہ کہتے ہیں جھولا جھولتے جھولتے کام ہو گیا. اس کے لیے قربانی چاہیے. قربانی دو لیکن فرائض کو انجام دو. وَصَابِرُوا عَدُوَّكُمْ، اور دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو. یہ اس طریقے سے. وَرَابِطُوا إِمَامَكُمْ الْمُنْتَظَرَ، اور اپنے امام کے انتظار میں ان کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرو اور آمادہ کرو. در واقع اس حدیث نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ غیبت امام میں ہماری کیا شکل ہونی چاہیے. فرائض کی ادائیگی پہ صبر کریں، دشمن کے مقابلے میں صبر کریں، امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. یہ 3 باتیں ہیں اس میں. بعض اوقات وہ جو دوسرا والا جملہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، وہ مفہوم لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ دشمن کے مقابلے میں. خوب یہ فطرت کے خلاف چیز ہے. اس جملے سے پہلا جملہ آدمی پڑھے گا نا، پہلا لفظ پڑھے گا نا. سب سے پہلے امام نے کیا کہا ہے؟ فرائض کی ادائیگی میں صبر کرو. یعنی جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے، چاہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم کو صبر ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اب یہ اور بات ہے کہ انسان کے نزدیک وہ فرائض کی فہرست الگ ہو تو الگ چیز ہے. فرائض کی فہرست میں کیا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے؟ فرائض کی فہرست میں کیا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دین کا دفاع کرے؟ فرائض کی فہرست میں یہ کیا یہ نہیں ہے کہ انسان دین کی پاسبانی کرے؟ ان چیزوں کو ہم فرائض سے تو الگ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دشمن سے، جو بھی دشمن ظلم کر رہا ہے صبر کرو. یہ صبر اب کون سا ہے؟ ابھی جب آپ نے سب کچھ مقابلہ کر لیا، صبر کہاں بچا؟ یہ صبر وہ ہے کہ جو میدان کربلا میں ہوا ہے. اور دونوں چیز کی واضح دلیل وہی ہے. میدان کربلا والوں نے فرائض کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور صبر بھی کیا. جب دین کی بات آئے تو وہاں پہ ہم صبر نہیں کر سکتے.
دین کا ہم کو دفاع کرنا ہے. جب اپنے ذات کی بات آئے تو وہاں پہ صبر کر لینا چاہیے تاکہ دین کے معاملات کہیں سے متاثر نہ ہونے پائیں. کربلا والوں نے دین کے معاملات میں صبر نہیں کیا، لیکن جب ان کے اوپر تیر لگا، تلوار لگی، پیاسے رہے، اس پہ صبر کیا. تو دشمن کے مقابلے میں جو صبر ہے اس صبر کی محدودیت ہے، ایک کیٹیگری ہے اس کی، نہیں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہر چیز میں صبر کرے. اب جب انسان ان دو چیزوں پہ عمل کرے گا تو خود بخود اس مقام میں پہنچ جائے گا کہ اپنے امام کا واقعی ایک منتظر بنے گا اور امام کا انتظار کرے گا. اور یہ در واقع مفہوم انتظار ہے. وقت کے امام کے انتظار کا بہترین مفہوم ہے کہ ایک طرف سے ہم فرائض کو احیا کرنے کی کوشش کریں، زندہ کرنے کی کوشش کریں، دوسری طرف سے مصیبت و آلام کو، مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے عادی بنے. کیونکہ جب امام آئیں گے تو امام کی نصرت میں ایک طرف سے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہم کو قربانیاں دینی پڑیں گی، دوسری طرف سے ذاتی معاملات پہ ہم کو صبر کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے تو پھر وہ امام کی نصرت کیسے کرے گا، یا غیبت میں بھی امام کا ناصر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی واضح سا اور بہت ہی کلیئر سا مفہوم ہے کہ جو بعض اوقات واضح نہیں ہوتا ہے تو راستے میں بہت بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، بہت بڑی مشکل سامنے آ جاتی ہے. لہٰذا یہ کلیئر ہونا. اس طرح کی جو احادیث اور روایات ہوتی ہیں ان کے غلط مفاہیم جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو باقاعدہ فکر میں اختلاف ہو جاتا ہے، راستوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، جس کا نقصان دین کو ہوتا ہے، جس کا نقصان حالات کو ہوتا ہے. یہ اختلاف فکری بعض اوقات سبب بنتا ہے کہ امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. ورنہ اگر سارے امام کے چاہنے والے مل کے اپنے آپ کو امام کا ناصر بنا لیں تو ظہور میں کوئی تاخیر نہیں ہے، امام فوری طور پہ ظہور کر دیں گے. اس لیے کہ امام کو تھوڑی کچھ تبدیل ہونا ہے، ہم کو تبدیل ہونا ہے، امت میں تبدیلی پیدا ہونی ہے. ہم اپنے آپ کو تبدیل کر دیں، امام کا ظہور ہو جائے گا. لہٰذا یہ امام کا قول ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ امام کے وہ حالات کے زمانے کے حالات اور امام کے اس قول کی روشنی میں اس عظیم شب میں کہ جہاں سے ہمارا اس مہینے کے اعتبار، زمانے کے اعتبار سے ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، ہم اپنے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی کی کوشش کریں گے تاکہ صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کوشش کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.